تصور کریں سال 1999 ہے اور ایک انتہائی جدید خلائی جہاز جسے بنانے پر برسوں کی محنت لگی مریخ کے مدار میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ مشہور کلائمیٹ آربیٹر مشن ہے نا؟ جی بالکل۔ تو پوری دنیا کی نظریں اس مشن پر جمی ہیں، لیکن اچانک کنٹرول روم میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ جہاز کا رابطہ کٹ چکا ہوتا ہے اور وہ خلا میں تباہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ ہاں، وجہ اتنی سادہ اور مزہ خیز تھی کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ انجینئرز کی ایک ٹیم نے میٹرک سسٹم یعنی کلومیٹر استعمال کیا، جبکہ دوسری نے پرانے امپیریل سسٹم یعنی انچ اور پاؤنڈز میں ڈیٹا بھیج دیا۔ صرف اکائیوں کی غلط فہمی جس نے کروڑوں ڈالر راکھ میں بدل دیے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی بظاہر عام سی لیکن کائنات کو جوڑے رکھنے والی بنیاد پر بات کریں گے، یعنی پیمائش، فزیکل کوانٹیٹیز اور وہ نظام جو ہماری حقیقت کو نمبروں کی شکل دیتا ہے۔ پیاری طلباء، میں ریاض ہوں۔ آپ سائنس ود ریاض چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایپیسوڈ 2 میں ہم فزیکل کوانٹیٹیز اور یونٹس کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ میں ہر چیز کو آسان ترین طریقے سے قدم بقدم سمجھاؤں گا۔ اور یہ مریخ والی مثال بالکل درست نشاندہی کرتی ہے کہ پیمائش کیوں ضروری ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ سائنس کی شروعات کسی لیبارٹری کے دھماکے سے ہوتی ہے، لیکن اصل میں سائنس تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم چیزوں کو ناپنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم کسی چیز کو ناپ نہیں سکتے تو ہم اسے سائنسی طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم فزیکل کوانٹیٹیز کی تعریف اور ان کے لیے معیاری یونٹس کی ضرورت کے تصور پر ہیں۔ اچھا ریاض، تو اگر کوئی جذبہ ہے جیسے خوشی، تو وہ سائنس کے دائرے میں نہیں آتا کیونکہ اسے ناپا نہیں جا سکتا، ہے نا؟ جی، فزیکل کوانٹیٹیز وہ خصوصیات ہیں جنہیں واضح طور پر ماپا جا سکتا ہے، جیسے کہ لمبائی، ماس، وقت، درجہ حرارت اور الیکٹرک کرنٹ۔ یعنی ہر وہ چیز جسے ایک نمبر کی شکل دی جا سکے۔ ہاں، لیکن صرف ہندسہ کبھی بھی پوری کہانی نہیں بتاتا۔ اگر میں کہوں کہ میرے گھر سے دفتر کا فاصلہ 10 ہے تو یہ ایک بے معنی جملہ ہے۔ 10 کیا؟ 10 کلومیٹر؟ بالکل، یا 10 منٹ کی ڈرائیو۔ ان کی درست پیمائش اور موازنہ کرنے کے لیے ہمیں ایک طے شدہ معیار کی ضرورت ہوتی ہے، جسے یونٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن پرانے وقتوں میں جب لیبارٹریاں نہیں تھیں، تب لوگ کیسے ناپتے تھے؟ کیونکہ تب تو کوئی بین الاقوامی نظام نہیں تھا نا؟ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ ابتدائی زمانوں میں انسان نے جسمانی اعضاء سے لمبائی ناپنا شروع کی، جیسے قدموں سے یا ہاتھ کی بالش سے۔ ارے یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہر درزی کا انچ ٹیپ الگ الگ سائز کا ہو۔ مطلب اگر درزی لمبا ہے تو کپڑا زیادہ اور چھوٹا ہے تو کم نکلے گا۔ سلے ہوئے کپڑے تو کبھی درست نہیں آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی ابہام کی وجہ سے پرانے وقتوں اور مختلف علاقوں میں CGS اور برطانوی نظام FPS جیسے مختلف نظام رائج تھے، جن کی وجہ سے سائنسی معلومات کے تبادلے میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی تھیں۔ سائنسدانوں، انجینئرز اور تاجروں کے لیے آپس میں معلومات کا تبادلہ یا مشینری بنانا بالکل ناممکن ہو جاتا۔ جی، میرا مطلب ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی عالمی مسئلے اور ابہام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس یعنی SI متعارف کرایا گیا، تاکہ پوری دنیا میں پیمائش کی ایک ہی زبان بولی جائے۔ اور میرے خیال میں امتحانات کے لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ غیر معیاری یونٹس قابل اعتبار کیوں نہیں ہے۔ بالکل، امتحانی الرٹ یہی ہے کہ غیر معیاری یونٹس شخص در شخص تبدیل ہوتے ہیں، اور SI سسٹم کو اپنانے کی اصل منطق یہی یکسانیت لانا تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کی درست پیمائش کے لیے معیاری یونٹس کا ہونا ناگزیر ہے۔ تو اب جب دنیا کو ایک زبان مل گئی تو اس کی بنیاد کن ستونوں پر رکھی گئی؟ اب ہم SI بیس یونٹس پر ہیں۔ یہ وہ 7 بنیادی اکائیاں ہیں جن پر پورا SI سسٹم کھڑا ہے۔ اچھا، صرف 7 مقداریں؟ کون کون سی ہیں وہ؟ یہ مقداریں ہیں: لمبائی میٹر میں، وقت سیکنڈ میں، ماس کلوگرام میں، الیکٹرک کرنٹ ایمپیر میں، تھرموڈائنمک درجہ حرارت کیلون میں، مادے کی مقدار مول میں، اور روشنی کی شدت کینڈلا میں۔ یہ تو بالکل انگریزی زبان کے حروف تہجی کی طرح لگ رہا ہے، جیسے محض 26 حروف مل کر ڈکشنری کے لاکھوں الفاظ بناتے ہیں۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے!
بالکل اسی طرح یہ 7 بنیادی مقداریں مل کر فزکس کی باقی تمام پیچیدہ پیمائشوں کو تشکیل دیتی ہیں۔ ریاض، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ حرارت اور الیکٹرک کرنٹ بھی لمبائی اور ماس کی طرح بالکل بنیادی نوعیت کے ہیں اور انہیں مزید کسی اور اکائی کے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا؟ میں اس کی 100% تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ساتوں مقداریں ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور خالص ہیں۔ آپ کیلوین کو کسی اور چیز میں نہیں توڑ سکتے، یہ کائنات کی بنیادی اکائیوں میں سے ہے۔ اور یہ روشنی کی شدت یعنی کینڈیلا، یہ بھی ان بنیادی اکائیوں میں شامل ہے؟ ہاں، تاریخی طور پر روشنی کے ماخذ اور انسان کی بصارت کو سمجھنے کے لیے اسے ایک آزاد مقدار ماننا پڑا، اور امتحانات کے لیے ان ساتوں بیس کوانٹیٹیز اور ان کے ایسائی یونٹس کے نام اور علامات زبانی یاد ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ تو اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ بیس یونٹس وہ 7 بنیادی ستون ہیں جن پر سائنس کی پوری عمارت قائم ہے۔ اچھا، تو حروف تہجی تو سمجھ آ گئے، اب وقت ہے ان حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانے کا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم فورس یا رفتار کو کیسے ناپتے ہیں؟ اب ہم ڈرائیوڈ یونٹس اور سپلیمنٹری یونٹس کے تصور پر ہیں۔ ڈرائیوڈ یونٹس وہ ہیں جو بیس یونٹس کو آپس میں ضرب یا تقسیم کر کے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم والیوم کی بات کریں تو وہ کیوبک میٹر میں ہوتا ہے۔ بالکل، اور فورس نیوٹن میں ماپی جاتی ہے، جو دراصل کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوائر ہے۔ اسی طرح پریشر پاسکل میں، انرجی جول میں اور پاور واٹ میں ماپی جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ بیس یونٹس اگر کچے اجزاء ہیں جیسے آٹا اور چینی، تو ڈرائیوڈ یونٹس ان کو مختلف تناسب میں ملا کر تیار کیا گیا کیک ہے۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ اور دوسری جانب کچھ سپلیمنٹری یونٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایسی اکائیاں ہیں جو بیس یونٹس کا حصہ نہیں، لیکن ڈائمینشن لیس زاویوں کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ زاویوں کے لیے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، 2D پلین اینگل کے لیے ریڈین کا استعمال ہوتا ہے اور 3D سالڈ اینگل کے لیے اسٹیریڈین کا۔ یہ ریڈین اور اسٹیریڈین ہمیشہ الجھاتے ہیں، ان کو کیسے یاد رکھا جائے؟ بڑا آسان ہے۔ ریڈین ایک چپٹے پیزا کے کاٹے گئے سلائس کا زاویہ ہے، اور جبکہ اسٹیریڈین ایک گول خربوزے یا تربوز کے اندر سے نکالے گئے تکونے ٹکڑے کا 3D زاویہ ہے۔ ارے واہ، پیزا اور تربوز، اب یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو ریاض، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹن یا جول دراصل کوئی نئی یا انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف بیس یونٹس کے ایک مخصوص مجموعے کو دیا گیا ایک مختصر اور آسان نام ہے؟ میں خوشی سے اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ یہ نام دراصل مشہور سائنسدانوں کی خدمات کے اعتراف میں رکھے گئے ہیں تاکہ بڑی مساواتوں کو بار بار لکھنے میں آسانی ہو۔ ایک نیوٹن بس کلوگرام، میٹر اور سیکنڈ کا ایک خاص ملاپ ہے۔ اور ایگزامز کے لحاظ سے؟ امتحان میں ڈیرائیوڈ اور سپلیمنٹری یونٹس کا فرق عام طور پر MCQs میں آتا ہے، خاص طور پر ریڈین جو دائرے کے لیے ہے اور اسٹیریڈین جو کروے کے لیے ہے۔ ان کا فرق لازمی ذہن نشین رکھیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیرائیوڈ یونٹس بنیادی اکائیوں کا مرکب ہیں اور سپلیمنٹری یونٹس خالصتاً جیومیٹریکل زاویوں کی پیمائش کے لیے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب جب کہ ہمارے پاس سائنسی حروف اور الفاظ دونوں موجود ہیں تو ان کو لکھنے کی بھی تو کوئی گرامر ہوگی نا، تاکہ ابہام نہ رہے۔ اب ہم فزکس میں یونٹس کے استعمال کے اصولوں یعنی کنونشنز اور سائنسی پریفکسز پر ہیں۔ فزکس کی زبان میں یونٹس لکھنے کے کچھ سخت اصول ہیں۔ اچھا، پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ سائنسدانوں کے نام پر رکھے گئے یونٹس کے سمبلز بڑے حروف میں لکھے جاتے ہیں، جیسے نیوٹن کے لیے کیپٹل N اور کیلوین کے لیے کیپٹل K۔ لیکن اگر پورا لفظ لکھنا ہو تو وہ ہمیشہ چھوٹے حروف سے شروع ہوگا۔ ریاض، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 10 نیوٹن کو انگریزی میں مکمل لفظ کے طور پر لکھتے ہوئے N کو کیپٹل کر دوں یعنی 10 نیوٹنز لکھوں تو یہ سائنسی لحاظ سے غلط مانا جائے گا؟ بالکل، سائنسی قواعد کے تحت یہ بالکل غلط ہوگا۔ مکمل نام ہمیشہ چھوٹے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اور کوئی عام غلطی جو لوگ کرتے ہیں؟ ایک اور عام غلطی یونٹس کی جمع یعنی پلورل بنانا ہے۔ یونٹ کے سمبل کے ساتھ کبھی ایس نہیں لگایا جاتا۔ مثلا 10 میٹرز کے لیے 10 ms لکھنا غلط ہے، درست صرف 10 m ہے۔ اور یہ پریفکسز کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کلو اور ملی وغیرہ سنا ہے۔ جی، کلو، میگا، ملی، مائکرو اور نینو جیسے پریفکسز بہت بڑی یا بہت چھوٹی رقوم کو ظاہر کرنے کے لیے بیس یونٹ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ پریفکسز ایک جدید کیمرے کے زوم لینز کی طرح کام کرتے ہیں؟ وہ کیسے؟ جیسے کلو کا لینز
زوم آؤٹ کر کے بڑے فاصلے یعنی کلومیٹر دکھاتا ہے، اور مائکرو زوم ان کر کے انتہائی چھوٹی چیزیں یعنی مائکرو میٹر دکھاتا ہے۔ لیکن اصل کیمرہ، میرا مطلب ہے بیس یونٹ میٹر، اپنی جگہ پر وہی رہتا ہے۔ کمال کی مثال ہے۔ اور امتحانی الرٹ یہ ہے کہ یہ فارمیٹنگ کے اصول بورڈ اور داخلی امتحانات میں نمبر کٹنے کی سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کو ان پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ درست قواعد اور پریفکسز کا محتاط استعمال فزکس کی زبان کو غلطیوں سے پاک، مختصر اور بالکل واضح بناتا ہے۔ تو آج ہم نے تاریخ کے انتشار سے نکل کر ایسائی سسٹم اور اس کی باریکیوں کو سمجھ لیا۔ پیارے طلبہ، ایپیسوڈ 2 کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پیمائش کی ٹیکنیکوں یعنی براہ راست اور بالواسطہ اور پیمائش میں استعمال ہونے والے آلات کی طرف بڑھیں گے۔ اور ہمارے اس ڈیپ ڈائیو کے سفر میں ابھی مزید کیا کیا باقی ہے؟ ہمارے اس سفر میں ابھی باقی ہیں پیمائش میں غلطیاں، غیر یقینی صورتحال، سگنیفیکنٹ فگرز، ڈائمینشنل انالیسس اور گرافز کی تفہیم۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ کارآمد لگا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور مزید ڈیپ لرننگ مواد کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل، اور ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے ذرا سوچئے، ہم نے یہ تو جان لیا کہ لمبائی ناپنے کے لیے میٹر ایک عالمی معیار ہے، لیکن سائنسدانوں نے پہلی بار یہ کیسے اور کس بنیاد پر طے کیا کہ 1 میٹر کی بالکل درست لمبائی کائنات کی کس چیز کے برابر ہونی چاہیے؟ اس دلچسپ راز پر خود تحقیق کیجیے گا۔